بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ امام مہدی نقشبندی ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ تو میں نے نہیں سنا، البتہ بعض حنفیوں نے لکھا ہے کہ وہ حنفی ہوں گے، مگر یہ سب باتیں غلو کی ہیں، دعوے دل کو نہیں لگتے۔ اس میں تو ایک گناہ اہانت ہے امام مہدی علیہ السلام کی۔ ان کا طرز صحابہ کا سا ہوگا، وہ نہ نقش بندی ہوں گے، نہ چشتی، نہ حنفی۔ وہ تو دین کے ہر شعبے میں خود مستقل شان رکھنے والے ہوں گے۔ عقیدت میں غلو بھی ایک بڑی بیماری ہے، جس سے آدمی طرح طرح کی باتیں وضع کرتا ہے اور دراصل اپنے ممدوح کی مدح نہیں کرتا، اپنی کرتا ہے۔ اپنی کرنے کے واسطے ایک ممدوح کو تیار کرتا ہے، کیونکہ خود کرے گا تو لوگ قبول نہیں کریں گے، تو اپنی نہیں کرتا، اپنے ممدوح کی حد سے زیادہ تعریف کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ کس کا مرید ہے، یہ بتانے کے لیے تو اپنی ہی تعریف ہوتی ہے، اور یہ غلو بالکل مناسب نہیں۔ ہمارے اکابر نے ایسی چیزوں کو بالکل پسند نہیں کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ مجھے گھیر گھار کے لوگوں کو لانا بھی پسند نہیں ہے۔ لوگ جب اپنے اندر مناسبت اور تعلق محسوس کریں گے خود ہی آئیں گے، استفادہ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ ایسا آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، لوگ اپنے ساتھ والوں کو گھیر گھار کے اپنے پیر کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ یہ بس یہی ہیں اس وقت کے سب سے بڑے شیخ المشائخ، ان سے مرید ہو جاؤ۔ اس کے لیے یہ صحیح نہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر بیچارہ بالکل بے خبر ہو تو انہیں چند مشائخ کی خبر دے دی جائے، بتا دیا جائے کہ فلاں شیخ ہیں، ماشاءاللہ ان کا فیض عام ہے، فلاں کا عام ہے، اور ہمارے نزدیک یہ معتبر مشائخ ہیں، اب آپ سب کے پاس جاؤ، ایک دفعے جہاں دل لگے وہیں پر لگ جاؤ۔ طریق میں بعد تصحیح عقائد و اعمال ضروریہ کے سب سے بڑی چیز محبت ہے۔ طریق میں یعنی یہ سلوک میں، اس راستے میں بعد تصحیح عقائد و اعمال ضروریہ کے سب سے بڑی چیز محبت ہے، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ مراقبات سے بھی زیادہ تر یہی مقصود ہے کہ ان سے یکسوئی ہو اور یکسوئی سے محبت حاصل ہو۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ قبر پر مردے کو دفن کرنے کے بعد سرہانے پائنتی کھڑے ہو کر اور قبر پر انگلی رکھ کر سورہ بقرہ کا اول اور آخر پڑھتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ان آیتوں کا پڑھنا تو ثابت ہے، مگر انگلی رکھ کر پڑھنا ثابت نہیں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے پڑھنے کے بعد قبر پر کل حاضرین ہاتھ اٹھا کر مردے کے لیے ایصال ثواب و دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرمایا ویسے ہی دعا کر دینا اور ثواب پہنچا دینا چاہیے، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ قبر کی طرف منہ کر کے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو فقہا نے منع کیا ہے۔ اس میں صاحب قبر سے استفادہ کا شبہ ہوتا ہے، جو ناجائز اور شرک ہے۔ ہاں، قبر کی طرف پشت کر کے دعا مانگنا جائز ہے۔ اسلام میں توحید کی بے حد حفاظت کی گئی ہے، مگر لوگ خیال نہیں کرتے، گڑبڑ کرتے ہیں۔ انہی باتوں سے بدعات پیدا ہونے لگی ہیں۔ بعض کو شبہ ہو جاتا ہے کہ اکثر اہل علم کو جلد نفع ہوتا ہے، گویا بے کیے ہی مقصود حاصل ہوتا ہے۔ اس سے آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بدون مجاہدے کے کام ہو گیا، مگر ایسا ہرگز نہیں۔ وہ جو 10 برس یا 20 برس تک کتاب کو سامنے رکھ کر آنکھیں سینکتے رہتے ہیں اور تمام شب اور تمام دن رٹتے رہے ہیں، یہ کیا تھوڑا مجاہدہ ہے؟ اسی مجاہدے سے ان میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ سو کام مجاہدے ہی سے ہوا، اول مجاہدہ ہوا، پھر مقصود کی اہلیت و استعداد پیدا ہو گئی، اور کسی کامل کی توجہ سے وہ مستقل اور راسخ ہو گئی۔ باقی اگر نری توجہ سے کوئی کیفیت پیدا ہو گئی تو وہ بھی مستقل نہ ہوگی،
ایک عارضی ہوگی، جیسے جب تک لحاف میں رہے گرمی ہے، باہر نکلے پھر وہی ٹھنڈے کے ٹھنڈے، کیونکہ وہ گرمی عارضی بات تھی، اور ایک گرمی انڈے کا حلوہ کھانے سے ہوتی تھی، سو یہ گرمی مستقل ہوگی۔ سو نری توجہ کوئی چیز نہیں، بلکہ اصل چیز تربیت ہے، سو اس میں عمل کی تعلیم لازم ہے، اور بدون تربیت و مجاہدے کے انسان قطب اور غوث تو ہو سکتا ہے مگر مقصود حاصل نہیں کر سکتا۔ مجاہدے کی بھی کوئی معین مدت نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ آدمی ساری عمر اسی ادھیڑ بن میں لگا رہے، اور یہ لگا رہنا ہی بڑی دولت اور بڑی نعمت ہے۔ اور عشاق کی تو مجاہدے دائمی میں یہی شان ہوتی ہے کہ ان کی ساری عمر رونے پیٹنے میں کٹتی ہے، آنکھ اور دل سے، جس کا سر چشمہ وہی عشق و محبت ہے۔ اسی کو کسی نے خوب کہا ہے، یا رب چشمہ است محبت کے من ازاں، یا قطرہ آب خوردم و دریا گریستم۔ یا اللہ، یہ محبت کا ایسا چشمہ ہے کہ میں نے ایک قطرہ اس کا پیا تھا اور آنکھوں سے رو رو کے دریا بہا دیے ہیں۔ اور واقعی محبت ایسی ہی عجیب چیز ہے کہ اس کا ایک قطرہ آخر میں دریا سے بڑھ جاتا ہے۔ غرض کام کرنا ضروری ٹھہرا مگر اخلاص کے ساتھ، پھر اگر کوئی ملامت کرے یا ریا وغیرہ کا شبہ کرے، پرواہ بھی نہ کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو ذکر جہر کی تعلیم فرمائی۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت اس سے تو ریا ہو جائے گی، ذکر خفی کر لیا کروں۔ فرمایا کہ جی ہاں، اس میں ریا نہیں ہے کہ گردن جھکا کر بیٹھ گئے، چاہے سو ہی رہے ہوں، مگر دیکھنے والا سمجھے کہ نامعلوم عرش و کرسی کی سیر کر رہے ہیں یا لوح القلم کی۔ تو صاحب، اظہار کا نام ریا نہیں ہے، یعنی بغیر دکھاوے کی نیت کے کوئی عمل ایسے کیا جائے کہ کسی کو نظر آ جائے، اس کا نام ریا نہیں ہے۔ جب اظہار کا قصد ہو اس کا نام ریا ہے۔ اور اگر ریا ایسی ہی سستی ہے تو اسلام کا اخفا کیوں نہیں کرتے جو اصل جڑ ہے؟ یعنی اپنا دین ہی کیوں نہیں چھپاتے؟ وہ دین بھی اس لیے نہیں ظاہر کرو کہ ریاکاری ہو جائے گی، اب پتہ نہ چلنے پائے کہ کس مذہب کے ہیں۔ تو کہیں ایسا کوئی کرتا ہے؟ بھائی اسلام تو ظاہر کرنے کی چیز ہے، فخر کے ساتھ میں مسلمان ہوں، اس کو ظاہر کرنے کی چیز ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بس اس کا خیال آیا کہ اس سے ریاکاری ہو جائے گی، اس سے ریاکاری ہو جائے گی، خواہ اعمال صالحہ چھوڑتا رہے گا۔ ارے بھائی، آپ اگر غیر اللہ کو دکھانا چاہ رہے ہیں تو ریا ہو، آپ نہیں دکھانا چاہ رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو ہزار مخلوق کو دیکھنے دو، ان کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کوئی ریا تھوڑی ہو جاتی ہے۔ ریا تو اپنے قصد و ارادے کا نام ہے، خود دوسروں کو دکھانا چاہ رہا ہے، لیکن قصد کیا ہے؟ اللہ کو دکھانا ہے، بس اس ارادے سے کر رہا ہے۔ مخلوق کو دکھانے کا خیال بھی نہیں ہے، واہمہ بھی نہیں ہے۔ پھر مخلوق دیکھتی ہے تو دیکھے، ہم کو بچیں گے کیسے؟ تو اس لیے حضرت فرما رہے ہیں پھر تو اسلام بھی چھپانا پڑے گا، دین بھی چھپانا پڑے گا۔ ایمان تو چلو اندر ہی چھپا ہوا ہے، لیکن اسلام بھی چھپانا پڑے گا۔ تو ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ اسی کو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی ریا خود سے آ کے نہیں چپکتی، کسی ریا خود سے آ کے نہیں چپکتی۔ آپ ریا پیدا کریں گے تو پیدا ہوگی، ریا کا ارادہ نہیں ہے تو خود سے ریا کیسے بن جائے گا؟ عمل خود سے ریا نہیں بنتا۔ کتنے اعمال ہم چھپا سکیں گے لوگوں سے؟ نماز با جماعت پڑھنا ہے، کیسے چھپائیں گے لوگوں سے؟ باہر نکلنا اور مسجد جانا، یہ سب دکھاوا ہے۔ اب اس سے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں نمازی سمجھیں، یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جماعت سے نماز ادا کریں۔ تو جو ہمارا مقصد ہے وہ اللہ دیکھے گا۔ عام طور سے ریا کے سلسلے میں لوگ یوں ہی پریشان رہتے ہیں، ہر چیز میں ریا کا خطرہ ان کو کام کرنے ہی نہیں دیتا۔ یہ بھی نفس کا ایک حربہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے غلبے کے لیے کی جانے والی تدابیر کی تاثیر موقوف ہے مشیت الہی پر، اور مشیت مسلمان کے لیے موقوف ہے رضا پر۔ اس لیے کہتا ہوں کہ بدون حق جل علی شانہ کو
راضی کیے ہوئے، بدون حق جل وعلا شانہ کو راضی کیے ہوئے اور مشروع تدابیر کو اختیار کیے ہوئے مسلمانوں کو فلاح اور بہبود میسر ہونا محال ہے۔ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے جو میں تم کو بتلا چکا ہوں کہ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی فکر اور مشروع تدابیر کو اختیار کرو، اپنے دوست دشمن کو پہچانو، سلیقہ اور طریقے سے کام کرو، اور جو کام بھی کرو متحد ہو کر کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے اپنے کو چھوٹا سمجھے، اور یہ چھوٹا سمجھنا ہی صورت اتفاق کی ہے، اور آج کل کی یہ ساری خرابیاں بڑے بننے کی ہیں۔ تو حالات زمانہ سے نمٹنے کی حضرت نے ایک تدبیر تو یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا شروع کرے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب اللہ مسلمان سے راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی مشیت اور اس کا ارادہ اس کو نفع پہنچانے کا ہوتا ہے، تب اس کے کاموں میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم ہر قسم کی تدبیر کرتے ہیں لیکن یہ اصل تدبیر نہیں کرتے۔ اس زمانے میں بھی ملک میں مسلمانوں کے لیے جو روزانہ ایک نئی مصیبت نظر آتی ہے اور دکھائی دیتی ہے، اور روزانہ ایک دل آزاری اور دل شکنی کی بات سامنے آتی ہے، تو اس کے لیے تدابیر ہو رہی ہیں، سوچی جا رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے۔ وہ سیاسی تدبیر کیا ہونی چاہیے، سماجی تدبیر کیا ہونی چاہیے، لیکن ان دو کے برابر کم از کم، یعنی اگر یہ 50% ہے تو اور 50% خود کی صلاح و فلاح کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ ملت بھی درست ہو، ملت کے اندر پیدا شدہ بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے خبائث، فواحش و منکرات جو مسلمانوں میں عام ہو گئے اور جو مسلمان بلا تکان بلا تکلف کر رہا ہے، یہ بھی مٹانے ہوں گے۔ اگر اس حوالے سے محنت قوم پہ نہیں ہو رہی ہے اور قوم میں بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور گناہوں سے بچنے کا مزاج نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو پھر ایک کے بعد ایک آزمائش، ایک کے بعد ایک آزمائش، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا آدمی کا۔ اس لیے اس کی فکر بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ جیسے علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنی معاشرے کی اصلاح کرو، گھر کی اصلاح کرو، فرد کی اصلاح کرو، اور زیادہ گفتگو نہیں کرتے تدابیر سیاسیہ وقتیہ کے سلسلے میں، تو انہیں بھی اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ سیاسی اور سماجی تدبیر پر زور لگا رہے ہیں وہ تو کبھی بھی دینی حالت کے درست کرنے کی پرواہ نہیں کرتے، تو ان کو بھی یہ سب باتیں ملا کر کہنا چاہیے۔ قوم کی رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی کی جائے۔ کوئی کتنا بڑا قائد اور رہنما بن جائے، سیاسی اعتبار سے MLA بن جائے، MP بن جائے، اور کوشش کرے کہ بھائی ہم حکومت میں کی صفوں میں داخل ہوں تاکہ مسلمانوں کا بھلا کریں، اچھا کرے، تو ان کی یہ نیت تو ٹھیک ہے، ان کی یہ کوشش بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کوشش کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو تاثیر سے خالی ہوتی ہے، اس میں کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ بس ان کا خلوص ہے اپنی جگہ پر کہ مخلص ہیں، اور ایسا خلوص کیا کام دے گا جو اللہ رسول کے منشا کے خلاف ہو، یہ ہوتا ہے۔ وہاں ایک پروگرام تھا جو ہے نظام آباد میں، تو اس میں قوم کو متوجہ کرنے کا تھا کہ وہ اپنی جو ہے تعلیم درست کر لیں، اور وہ اپنے آدھار کارڈ سے مربوط کر لیں وغیرہ، اس قسم کے ساتھ۔ ادھر بھیجا دو ذرا، مولانا کو ادھر بھیجا دو، یہاں پر جگہ ہے آگے، مولانا ابو بکر صاحب کو یہاں بھیجا دو، راستہ دے دو بیٹا، ادھر آ جاؤ۔ تو یہ اس عنوان کے اوپر گفتگو تھی وہاں پر، اور وہ مساجد کمیٹیوں کے ذمہ دار اور سیاسی خدمت گزار وغیرہ جمع تھے، تو وہاں پر بھی میں نے یہی بات بتائی تھی ان لوگوں کو
کہ بھائی کلکٹر کو میمورنڈم دینے کے لیے ایک گروپ بنا کر کے مسلمان گئے ہیں، اور ملاقات ہونے میں عصر کی نماز چھوٹ گئی، مغرب کی نماز چھوٹ گئی، اور اس کے بعد ملاقات ہوئی، تو 2 نمازیں چھوڑ کر ہم ایک قوم کے لیے اللہ سے مدد لینے گئے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں۔ اس تدبیر میں کیا فائدہ ہوگا جس میں اللہ کو غضب میں ناک کیا گیا ہو، اللہ کو ناراض کیا گیا ہو؟ ایسی تدبیر میں کیا ہوگا؟ نماز تو جنگ میں معاف نہیں کی گئی، باقاعدہ قرآن میں صلاۃ الخوف نازل کی گئی کہ ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، مگر پڑھو۔ اور ہم جو ہے کسی سرکاری آفیسر کے سامنے نمازیں چھوڑ کے کھڑے ہوئے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا دل نرم کرے گا، اور کیا ہمارا کام اس کے اندر بن سکتا ہے؟ تو یہ بات مسلمانوں کے اندر بٹھانا ہے ذہنوں میں کہ اللہ کو ناراض کر کے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے، اللہ کو راضی کر کے پھر تدبیریں کرو، کوششیں کرو۔ یہ تو کم سے کم شخصی طور پر کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہو، شخصی طور پر کوئی کسی میں مبتلا ہو، یہ تو ممکن ہے اور یہ ہوتا ہی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی پوری قوم منکرات میں مبتلا ہو، بڑے بڑے معاصی میں اور فواحش میں اور گناہوں میں، تو ہمیں کم سے کم 50% فکر کرنی ہے سماج کو درست کرنے کی۔ اب 50% سیاسی سماجی تدبیریں بھی کرو۔ اس لیے حضرت یہی بات فرما رہے ہیں، تدابیر کی تاثیر موقوف ہے مشیت الہی پر، اور مشیت موقوف ہے مسلمان کے حق میں رضا الہی پر۔ تو اللہ راضی ہوں گے تو مشیت ہوگی، اور مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا کائنات میں، مشیت الہی سے ہی ہر کام ہوتا ہے۔ تو ان کی مشیت اس پر موقوف ہے، اور ہماری کامیابی مشیت پر موقوف ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ بدون حق جل علی شانہ کے کو راضی کیے ہوئے اور مشروع تدابیر، یعنی وہ تدبیریں بھی شرعی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھائی ارے ملک میں ہر قوم یہی تدبیر کرتی ہے، بھائی یہ تدبیر کرتے ہوں گے، دوسروں کے لیے تو احکام نہیں ہیں، احکام ہم مسلمانوں ہی کے لیے ہیں۔ یہ احکام بے ایمانوں کو تو خطاب نہیں کر رہے ہیں، ایمان والوں ہی کو قرآن خطاب کرتا ہے، یعنی بے ایمانوں کو ایمان کے لیے خطاب کر رہا، لیکن احکام کے ذریعے ہم کو خطاب کر رہا، ایمان لانے کے بعد احکام ہیں۔ تو جو کام بھی قانون شریعت کے مطابق کرنا ہے وہ ہمارے ذمے ہے۔ اس لیے دوسری قومیں اگر کسی اور راستے سے اپنے کام نکالتی ہوں گی تو نکالتی ہوں گی، بھائی وہ تدبیر ان کے ہاں مؤثر ہوگی تو ان کے ہاں مؤثر ہوگی، ہمارے ہاں تو وہی مؤثر ہو سکتی ہے جو مشروع ہے، اور جو مشروع نہیں ہے اس سے کوئی کام بن بھی گیا تو بھی ہمارا کام نہیں بنا، کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے کسی کام کا بننا وہ ہمارے حق میں رحمت نہیں۔ اس لیے تدبیر مشروع ہو، اس کے بغیر مسلمانوں کو فلاح اور بہبود میسر ہونا محال ہے۔ یہ فرما رہے حضرت، ناممکن ہے نہیں فرما رہے، محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کے قطعی اعلانات ہیں۔ اس کے بعد کیا ہم اس سے دھوکہ کھائیں گے؟ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے جو میں تم کو بتلا چکا ہوں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر اور مشروع تدبیر کو اختیار کرنا۔ اس کے علاوہ اپنے دوست و دشمن کو پہچانو، کام سلیقے اور طریقے سے کرو، سوجھ بوجھ سے کام کرو، اور جو کام بھی کرو متحد ہو کر کرو، یعنی جب ملت کے مفاد میں کوئی اقدام ہے تو ملت کو اکٹھا کر لو پہلے۔ اب ایک کام ہوتا ہے، اس زمانے میں ایک ملی مسئلہ ہوتا ہے تو ہر جماعت الگ الگ کرنا چاہتی ہے کچھ اقدام، سب الگ الگ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ اپنی پارٹی کے کھاتے میں لکھ لینا چاہتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے کھاتے میں لکھ لینا چاہتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے۔ ملت یہاں کسی کو مقصود نہیں، اپنی اپنی جماعتیں مقصود ہیں، تو اپنی اپنی جماعتیں، اپنی اپنی سیاسی پارٹیاں یہ ہیں۔ تو اس لیے جو کہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دن وہ کوئی اعلان کر دیتے ہیں، ایک دن کوئی تدبیر کا وہ لوگ اعلان کر دیتے ہیں، ایک دن کوئی۔ ارے بھائی یہ جب ملی مسئلہ تھا تو اپنی پارٹیوں سے اونچے ہو کر سب مل کر ایک ہی دن کوئی اقدام کرتے، مؤثر بھی ہوتا، طاقتور بھی ہوتا، عقل کا بھی یہی تقاضا تھا۔ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں جو کام بھی کرو متحد ہو کر کرو۔ متحد مسلمان افکار کے اعتبار سے نہیں ہو سکتی، نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے۔ تو متحد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگ ایک جماعت بن جاؤ،
یہ نہیں ہے. اپنے اپنی جماعت میں رہو، اپنا اپنا کام کرو، جس پر دل کو اطمینان ہے، جو جن علماء سے مطمئن ہے انہی کی تحقیق کی روشنی میں اپنے لیے دین اختیار کرو. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ارجح کیا ہے، اقرب کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. باقی یہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں سب مسلمان ہیں. ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آخر مسلمان ہے تو اللہ بخشش کرے گا، معاف فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا. لیکن یہ ہے کہ جب ملت کا مسئلہ ہے تو اس سے اونچے ہو کر متحد ہو سکتے ہیں. افکار میں تو ہوئے بھی نہیں، ہوں گے بھی نہیں، لیکن اس سے اونچے ہو جائیں صرف ملت کے مسئلے میں، اور اس میں اتحاد کر لیں تدبیر پر کہ بھئی یہ تدبیر بہتر ہے. ایک آدھ کو نہ سمجھ میں آئے تو وہ بھی اپنی رائے چھوڑ دے اور جو اکثر کی رائے ہے اسی کو اختیار کر لے، اسی کے مطابق ہو جائے. ایسے موقع کے اوپر تو ملت کا مسئلہ ہے، ایسے موقع پر کوئی احکام کا مسئلہ تو نہیں ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ فرماتے ہیں. اور اتحاد کا سبب حضرت بتا رہے ہیں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے اپنے کو چھوٹا سمجھے. یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، جس کو حضرت تھانوی بار بار سناتے رہتے تھے کہ بھائی اتحاد کے لیے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، وہ اتحاد تو کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا. اتحاد کی صورت صرف یہ ہے کہ آدمی تواضع اختیار کر لے اور دوسرے کو بھی اپنے سے بہتر سمجھے، اپنے سے بڑھیا سمجھے، اس کو بھی مخلص مان لے. یہ اتحاد کا وسیلہ اس سے تو ہوگا، اور اس کے بغیر تو کسی راستے سے نہیں ہوگا. اور آج کل کی یہ ساری خرابیاں بڑے بننے کی وجہ سے ہے. یعنی ہر شخص اپنے کو ممتاز بنانا چاہتا ہے. کئی مرتبہ یہاں ہمارے علاقوں میں ایسا ہوا کہ متحدہ محاذات بنائے گئے، متحدہ مجلس عمل، متحدہ محاذ، ایسے کر کے اتحاد، سب جتنے بھی مسلم تنظیمیں ہیں سب مل گئے. کئی دفعے بنے لیکن پھر ٹوٹ گئے. تو ٹوٹنے کا سبب یہ ہوا کہ ان میں سے کوئی ایک اسے اپنی جماعت کے ٹائٹل کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ ہوشیاری کرنے گیا، ٹوٹ گئی. بھائی اپنے کو اس میں چھپاؤ، اپنے کو مٹاؤ، سب ملا کے ایک ہو جاؤ. اگر سب لوگ اتنا ایثار کر لیں تو بہت سے کاموں میں جٹ سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں، بہت سے کاموں میں ہو سکتے ہیں. باقی اپنا کام، اپنا مسلک اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے مسلک پہ، اپنے اپنے طریقے پہ رہو، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن حضرت فرما رہے ہیں آج کل کی یہ ساری خرابیاں بڑے بننے کی ہیں، بس بڑے بننے اور اپنا امتیاز اور اپنی برتری. یہ جو ملک میں ہو رہا ہے، ہندوستان میں جو کچھ حالات بگڑ رہے، خراب ہو رہے، کشیدہ ہو رہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کچھ آزمائش کے بعد اس سے ہم مسلمانوں کو نکالے گا. لیکن یہ جو اس وقت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ برتری کے شوق ہی میں ہے. ہمیشہ سے احساس کمتری کے شکار تھی ایک قوم ہندوستان میں، ہمیشہ سے ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہم غلام ہیں، دوسرے حکومت کر رہے ہیں، دوسروں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں. تو نفسیاتی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ احساس کمتری اظہار برتری پر مجبور کرتا ہے. یعنی احساس کمتری اظہار برتری پر مجبور کرتا ہے. وہ آدمی پہلے یہ طے کر لیتا ہے کہ ہم بڑے بن نہیں سکتے، یہ طے کر لیتا ہے، لہٰذا بڑا دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، یہ دکھانے کی کوشش کر سکتا ہے. اور جس کے اندر احساس کمتری نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی اتنے بڑے مقام پر گیا ہے، میں بھی جا سکتا ہوں، میں بھی تو انسان ہوں، یہ کمال فلاں میں ہے، یہ کمال میرے اندر بھی تو ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، میں بھی تو ایک انسان ہوں. تو یہ خود اعتمادی ہوتی ہے. خود اعتمادی انسان کو زبان سے ظاہر کرنے کے بجائے، عمل سے ظاہر کرنے کے بجائے وہ اپنا کمال بنا کے دکھا دیتا ہے، وہ کہ باکمال ہو گیا، خود کے پاس بھی کمال آ گیا، یہ کر کے دکھا دیتا ہے. جب تک خود اعتمادی ہوتی ہے، جب خود اعتمادی نہیں ہوتی اور احساس کمتری میں آدمی مبتلا ہوتا ہے تب آدمی اظہار برتری کرتا ہے جتن سے، یہ طریقے سے میں بڑا ہوں، یہ طریقے سے میں بڑا ہوں، بتانا چاہتا ہے نہیں لیکن بڑا بتانا چاہتا ہے اپنے کو. تو ظاہر ہے کبھی بھی بڑا بن نہیں پاتا، اس لیے کہ سامنے والا ایک دفعہ دھوکہ کھائے گا، دوسری دفعہ پہچان لے گا،
کہ یہ ہے ہی نہیں بھائی، بولتا رہتا ہے، دکھاتا رہتا ہے، ہے کچھ بھی نہیں، ایسا ہے۔ تو ایک مخصوص لابی اس ملک کی وہ 100 برس سے اس احساس میں مبتلا ہے کہ سب لوگ بڑے بن گئے، ہم نہیں بڑے بن سکے، اور ہم سب سے بڑے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کو اپنے عقیدے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ذات سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اونچی ذات والے ہیں، لیکن بہت تھوڑی تعداد میں ہیں۔ اس وجہ سے ہمیشہ خود ہی اقلیت میں رہے اور دبے ہوئے رہتے ہیں، آگے بڑھ نہیں پاتے، نکل نہیں پاتے۔ تو اب جب ان کو اقتدار مل گیا ہے تو وہ اظہار برتری میں لگے ہوئے۔ یہ سارا فساد ملک میں اظہار برتری کا ہے کہ ہم بڑے تم چھوٹے، بس اس کا ہے اظہار برتری کا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ملک کی مقتدر جماعتیں جن سے بڑی اچھی توقعات تھی، اور بڑے بڑے علماء جن پر بڑا اعتماد ہے، وہ نہیں ٹکرا رہے ہیں۔ نہیں ٹکرانے کی وجہ یہی ہے کہ ایسے جذبے سے ٹکرانا سوائے نقصان اور ذلت و رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے نہیں ٹکرایا جا سکتا۔ ان کو تو وقت دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کب تک ثابت کریں گے اور کب وہ ہاریں گے، ان کو اس کا موقع دینا چاہیے۔ وہی ہار کے ہار مانیں گے، ہم ہرائیں گے تو وہ ہار نہیں مانیں گے۔ ایسے حالات کے اندر ملت مبتلا ہے اس وقت میں، اس وجہ سے مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ مقابلہ والوں کو وہ مقابلہ کرنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہ رہے۔ اگر ان کے اندر احساس کمتری نہ ہوتی تو وہ بغل بجا کر مقابلہ کرتے کہ آؤ ہم تم مقابلہ کریں گے اور جو فاتح ہوگا وہ فاتح ہو جائے گا، لیکن وہ ہے ہی نہیں دم ان کے اندر۔ تو اس وجہ سے وہ اظہار برتری کے واسطے ظالمانہ قوانین اختیار کر رہے، ظالمانہ طریقے اختیار کر کے میں ہی بڑا ہوں، ہم سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، ہم ہی سب سے بڑے ہیں، ہم سر سے پیدا ہوئے، ہم سینے سے پیدا ہوئے، ہم ہی سب سے بڑے ہیں۔ تو یہ ایک مخصوص طبقہ جو اس ملک کی سب سے چھوٹی اقلیت ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ صاحب ہم بڑے ہیں اور سب لوگ ہم کو بڑا مان لو، یہ ہے ان کا خیال۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے، اس طریقے سے کوئی کامیاب بھی نہیں ہوا ہے، کامیاب بھی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ من جدہ وجدہ کے ضابطے کے مطابق کوشش کرنے والوں کو ان کی کوششوں کا بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، چاہے وہ بے ایمان ہوں، چاہے کافر و مشرک۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کے لیے دنیا رکھی، سب کے لیے رکھی اللہ تعالیٰ نے، اور آخرت صرف ایمان والوں کے لیے رکھی، آخرت کی نعمتیں صرف ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں۔ دنیا میں جو ہے بعض روایتوں میں ایسے دعاؤں میں ایسے الفاظ آئے ہیں، رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا رحم تو یہاں سب کے لیے ہے، اور وہاں اللہ رب العزت نے اپنے مخلص بندوں کے واسطے رحم کو مختص فرما دیا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے۔ اور مخلص بندے وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، چاہے کتنے گئے گزرے کیوں نہ ہوں، اللہ نے ان کے لیے اپنے رحم کو مختص فرما دیا ہے۔ تو یہ ہمیں اس وقت بھی جتنے لوگ دین کی محنتیں خدمتیں کر رہے ہیں، ان کو کم سے کم میں کہتا ہوں کہ 50% قوم کے دین کی فکر ہونی چاہیے، تمام خیر خواہان ملت کو، تمام ملت کے بھلائی چاہنے والوں کو، چاہے سیاسی ہوں، چاہے سماجی ہوں، چاہے مذہبی قائدین، سب کو کم سے کم 50% توجہ تو اس ملت کو دینی اعتبار سے درست کرنے کے اوپر مبذول کرنا چاہیے، اور 50% میں تدابیر شرعیہ کر لیں، جو شرعی تدابیر ہے وہ کر لیں، یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں۔ ورنہ ترتیب تو یہ ہے کہ بندے جب اللہ کو خوش کر لیں گے، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوش کر دیں گے، بس یہ ترتیب ہے۔ اور یہ سب ضروری تفصیل ہے تدابیر مشروعہ کی، ان کو اختیار کرو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ فتح اور نصرت تمہاری لونڈی غلام بن کر تمہارے ساتھ ہوگی۔ کیا تم نے اپنے سلف کے کارنامے نہیں سنے کہ مادیات کا ان کے پاس نام و نشان نہ تھا، ہر طرح کی بے سر و سامانی تھی، مگر بڑے بڑے قیصر و کسریٰ اور بڑی بڑی منظم جماعتیں غیر مسلم اقوام کی ان سے لرزاں اور ترساں رہتی تھی۔ آخر کیا چیز ان کے پاس تھی؟ وہ صرف ایک چیز تھی جس کا نام تعلق مع اللہ ہے۔
ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق تھا، بس سب اس کی برکت تھی، ہمارے اندر اسی کی کمی ہے، اس لیے ذلیل و خوار ہیں۔ حق تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائیں کہ صحیح طریقے پر چلیں اور دارین کی فلاح پر فائز ہوں۔ فرمایا کہ آج کل زمانہ نہایت ہی پرفتن ہے، اس میں تو لوگوں کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، چہار طرف سے بددین، ملحد، زندیق بنانے کی سعی و کوشش کی جا رہی ہے۔ 100 سال پہلے حضرت فرما رہے ہیں، لیکن آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہر گھر کے بغل میں، ہر شخص کے بازو میں گمراہ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اتنے فرقے ہو گئے، اتنے فتنے ہو گئے ہیں، اور یہ زمینی حقائق ہے۔ اور انٹرنیٹ کے اوپر تو بس اللہ ہی بچائے جس کو وہی بچے گا، ورنہ ہدایت سے محروم ہونے والے روز بروز سامنے آتے جا رہے ہیں۔ پہلے سے با ہدایت ہیں، پشتوں سے، خاندانوں سے ہدایت والے لوگ ہیں، اور اب بے ہدایت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی کی گمراہی اسلام کے اندر رکھی ہوئی ہے ان کو پھر بھی کہ بس گمراہ ہیں، اور کوئی تو اس سے آگے نکل کر مرتد بھی ہو رہا ہے، باہر بھی چلا جا رہا ہے دائرہ اسلام کے۔ اچھے اچھے گھرانوں میں تعلیم یافتہ لوگ آسمان سے، اور جاہل لوگ زمین سے بھٹک رہے ہیں۔ یعنی زمین پر جو لوگ محنت کر رہے ہیں، زمینی محنتیں، فرقے، فتنے، گمراہیاں، عجیب عجیب نظریات و افکار جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں دور دور تک، ان سے بھی بہت سے لوگ ساتھیوں سے بس متاثر ہو کر کے ملحد و زندیق بن رہے۔ اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو اب علماء سے ملنے کی کوئی فرصت نہیں ہے، اور وہ ساتھیوں سے تبادلہ خیال بھی نہیں کرتے دین کا، وہ سب وہاں سے نیٹ جال کو بولتے ہیں، یعنی وہ بہت بڑا شکاری کا جال ہے جس میں بہت ہماری مچھلیاں جا رہی ہیں، پھنس رہی ہیں، شکار ہو رہی، نہیں مان رہے، وہیں سے پڑھ رہے ہیں، وہیں سے جان رہے ہیں، وہیں سے جان کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ اب وہاں کیا کیا ہے اللہ رحم فرمائے۔ حضرت کے زمانے میں تو نہیں تھا بھئی یہ سب کچھ، حضرت کے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، اور یہ جدید ٹیکنالوجی اور یہ فتنے نہیں وجود میں آئے تھے۔ بس یہ ہے کہ زمینی طور پر لوگوں کے خیالات انگریزی تعلیم کی بدولت بھٹکتے جا رہے تھے، تو اسی سے کہہ رہے ہیں چہار طرف سے بددین، ملحد، زندیق بنانے کی سعی و کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے بزرگوں کی صحبت کی سخت ضرورت ہے، اور اس موجودہ زمانے کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں تو خاصان حق کی صحبت کے فرض عین ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں۔ ان کے ساتھ وابستہ رہنے سے لوگ اپنے ایمانوں کو سلامت تو رکھ سکیں گے، تو جو چیز شرط ہو دین اور ایمان کی حفاظت کی، اس کے فرض عین ہونے میں کیا کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ اس توجہ و تعلق مع اللہ کا بس ایک ہی طریق ہے، وہ یہ کہ قلب کو دوسروں سے خالی کرو، پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر خالی کرنے کے متعلق اس کا انتظار غلطی ہے کہ پہلے دنیا سے یا دنیا کے تعلقات سے قلب کو خالی کر لیں، پھر تب یاد الہی میں مشغول ہوں گے، یہ غلطی ہے۔ صحیح تدبیر یہ ہے کہ کام شروع کر دو، اس سے وہ آپ سے آپ خالی ہوتا رہے گا، یعنی قلب غیر اللہ سے خالی ہوتا رہے گا۔ مثبت کام شروع کر دو اپنا، مگر کام کا مؤثر ہونا محبت سے ہوتا ہے، اس لیے پہلے حق تعالیٰ سے محبت پیدا کرو، اور محبت پیدا کرنے کا طریق یہ ہے کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرو۔ ان کی صحبت سے قلب میں ایک آگ پیدا ہوگی جو سب ما سوا کو فنا کر دے گی۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں، یعنی مولانا روم، عشق شعلہ است کے چوں برفروخت، ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت۔ عشق وہ آگ ہے جب یہ بھڑکتی ہے تو معشوق کے سوا سب کو جلا کر پھونک دیتی ہے، اور اگر اس تدبیر مذکور سے قلب کو خالی نہ کیا بلکہ تعلق مع اللہ کے ساتھ ما سوی اللہ کے تعلقات مانعہ کو بھی جمع رکھنا چاہا تو سمجھ لو کہ قلب کیا ہوا، مراد آباد اسٹیشن کا اسلامی مسافر خانہ ہوا، کہ نگینہ والے بھی اس میں ہیں، پچھراؤں والے بھی اس میں ہیں، بریلی والے بھی، سہارنپور والے بھی، غرض قلب کیا سرائے بن گیا، وہ جس کو دیکھو وہاں پر موجود ہے، اور سب کا دارالقیام بنا ہوا ہے۔ بس ہر مقصود کو اس کے صحیح طریقے سے حاصل کرو۔ اس ملفوظ کے اخیر میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب جو اس
ملفوظات کے انتخاب کرنے والے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے تعلقات مانعہ سے قلب کو خالی کرنے کو ضروری بتایا ہے۔ اس میں مانعہ کی شرط کا واضح مفہوم یہ ہے کہ جو تعلقات محبت الہی کے حصول میں رکاوٹ بنتے ہیں بس ان سے دل کو خالی کرنا ضروری ہے۔ مثلاً بیوی کی ایسی محبت جو اللہ کے احکام و دین میں رکاوٹ بنے تو ایسی محبت سے قلب کو خالی کیا جائے گا۔ باقی بیویوں سے محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مومن کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ بیوی بچوں سب سے محبت کرے مگر اللہ کے حکم کے تابع رہ کر، اور اس کا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے حدود کے اندر محبت کرنا شریعت کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غرض ہر چیز کو اللہ کی محبت کے تابع کرنے کا مزاج بنا لے، بس یہی سارے دین کی کنجی ہے، اور عادتاً یہ چیز اللہ والوں کی صحبت اور ذکر الہی کی کثرت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب